السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم اتقوا اجر عظیم. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. آج کی کلاس کی ابتدا سورہ عمران کی آیت نمبر 172 سے ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا. کب؟ من بعد ما اصابهم القرح، جب انہیں تکلیف پہنچ چکی تھی، زخم پہنچ چکا تھا، اس کے باوجود مانا. للذین احسنوا منهم اتقوا اجر عظیم، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے اللہ نے بڑا ایک اجر تیار کر رکھا ہے، اجر عظیم. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، جب لوگوں نے آ کر ان سے کہا کہ تمہارے لیے لوگ جمع ہو چکے ہیں، ان سے ڈر جاؤ، تو وہ ان کے ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہت اچھا کارساز ہے. تو وہ اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ لوٹے اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، تم ان سے نہ ڈرو، صرف وہی سے ڈرو اگر تم مومن ہو. یہ آیات دراصل حمراء الاسد کے بارے میں، جنگ حمراء الاسد کے بارے میں نازل ہوئی. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی جنگ احد کا معاملہ ختم ہوا اور یعنی کفار چلے گئے، یعنی آخری مراحل میں صحابہ جب دوبارہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے، بہرحال کفار چلے گئے بالآخر، اور آگے چل کر انہیں یہ احساس ہوا، انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں دوبارہ سے حملہ کرنا چاہیے، مزید جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہیے. اور یہ اس طرح کا وہ ارادہ کر ہی رہے تھے کہ ایک گزرنے والے قافلے کو انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ہمارا پیغام دے دینا کہ اس طرح سے دوبارہ تیاری کی جا رہی. ادھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کو تیار کیا دوبارہ سے اور جنگ کے لیے نکل پڑے. اور حمراء الاسد مقام پر پہنچے تو اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، کفار کے دلوں میں. ان کو بھی اطلاع ملی کہ نبی کریم اور صحابہ دوبارہ آ رہے ہیں. پھر انہوں نے جو ہے وہ آپس میں مشورہ کیا کہ اگلے سال دیکھیں گے، اور وہاں سے واپس مڑ گئے. تو یہ اس جنگ کا نام جنگ حمراء الاسد ہے، جو بغیر مٹ بھیڑ کے جو ہے وہ ختم ہوئی، اور بلکہ واقعی نہیں ہوئی، صرف اس میں ایک تیاری کی گئی. اور صحابہ کے حوصلوں کا تذکرہ ہے کہ جنگ احد میں خاصا نقصان برداشت کرنے کے باوجود، تھکاوٹ برداشت کرنے کے باوجود، تکلیف اور اذیت برداشت کرنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آیا تو وہ انہوں نے سرخہ میں تسلیم کر دیا، فوراً تیار ہو. الذین استجابوا کے لفظ اللہ نے استعمال فرمائے، جنہوں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یعنی اس طرح کا اعلان کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کے پیچھے کون جائے گا، دوبارہ لڑنے کا معاملہ ہے وہ، تو 70 آدمیوں نے لبیک کہا تھا. اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں. ان میں ایک ابو بکر بھی تھے، زبیر بھی تھے. تو اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح سے حکم دیا تو صحابہ تیار ہے، اللہ کے رسول کی تکلیف کے باوجود ہم تیار ہیں، استجابوا کرو، فوراً بات ماننے کے لیے تیار. تو مومن ایسا ہوتا ہے جب حکم آ جائے تو پھر وہ
کی قیل بقال کی راہ کو نہیں دیکھتا، قیاسات کو نہیں دیکھتا، جو ہے وہ ادھر ادھر کی راہ دیکھ کر کوئی راہ فرار اختیار نہیں کرتا، بلکہ سرخم تسلیم کا منہج اختیار کرتا ہے کہ بس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ گیا ہے اور اب نکلنا ہے۔ ایک بہت بڑی اطاعت کی اور وہاں برداری کی مثال ہے کہ جنگ احد ایک انتہائی ایک مشکل یعنی کہ وقت تھا ان صحابہ کے لیے، اس کے باوجود تیار ہو گئے۔ کیوں نہ ہو کہ ساری زندگی سیکھا ہی اطاعت کو ہے کہ بس اللہ کے رسول کا ایک حکم ہو اور جانیں نشاور کرنے کے لیے تیار۔ عبداللہ بن مسعود کا واقعہ ہے نا کہ بس بیٹھنے کا لفظ سنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے اور کہاں بیٹھنا چاہیے۔ اب ابن مسعود کی عقل اتنی جرت نہیں کرتی کہ وہ یہ سوچے اللہ کے رسول کے فرمان کے آگے کہ مجھے یہاں بیٹھنا چاہیے یا وہاں بیٹھنا چاہیے، بس ایک ہی بات پر توجہ ہے کہ بس مجھے بیٹھنا چاہیے اور وہیں بیٹھ جانا چاہیے جہاں اس بات کو سن لیا۔ سبحان اللہ، وہیں بیٹھ جانا چاہیے جہاں اس بات کو سن لیا اور وہیں بیٹھ گئے جہاں یوں سمجھ لیں کہ بالکل دروازے کے باہر بظاہر معیوب لگے یہاں بیٹھنا، لیکن کیوں بیٹھے ہیں یہ ان کے لیے عیب نہیں ہے، ان کے لیے شان کی بات ہے کہ بیٹھنے کی وجہ ایک ہی ہے، سبب ایک ہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے ہی سن لیا کہ بیٹھ جاؤ، اور یہاں ہے کہ نکلنا ہے حالت کہ اللہ کے رسول کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایتیں نہیں، پرعزم ہو کر نکل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے حوصلوں کی لاج رکھی، ان کی اطاعت کی لاج رکھی ہے، فرما برداری کی لاج رکھی ہے۔ یہاں یہ جملہ کہا جا سکتا ہے اگر جنگ احد میں نقصان کا ایک سبب یہ ہے، ایک سبب نقصان کا یہ ہے کہ اس میں بعض صحابہ سے غفلت ہو گئی تو اطاعت کا جو معاملہ ہونا چاہیے تھا اس میں کمی آ گئی، تو حمراء الاسد میں وہ اطاعت کی اعلیٰ مثالیں بھی نظر آ رہی، بس تکلیف کے باوجود نکل پڑے، اور ایسی اعلیٰ مثال ہے کہ قرآن کریم نے لفظ ہی اسے استعمال کی، فوراً بات کو مانا، حتیٰ کہ لوگوں نے ڈرایا، ایک قافلہ آ کر ڈرا رہا ہے، وہ لوگ تو بھائی بڑے پورا دم ہے، کافروں نے کہا تھا جا کر ڈرانا ہے، وہ ڈرا رہے ہیں، فخشوہم، ڈر جاؤ ان سے، وہ پورا آدم ہے، پہلے بڑا نقصان پہنچا کر گئے جنگ احد، اب ایک روز گزرا نہیں ہے دوبارہ تیار ہے، تمہارا نقصان زیادہ ہے اب تو اور نقصان پہنچا، لیکن قرآن کریم کہتا ہے فزادہم ایمانا، ان کے ایمان اور بڑھ گئے، ان کے حوصلے اور مضبوط، ایمان سے اس کو تعبیر کی ہے، ان کے ایمان بڑھ گئے، یعنی ایمان تو نام ہے اللہ پر توکل اور یقین کا، اب اللہ کی طرف سے جب یہ حکم ہے تب حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے، ہمارا دفاع کرنے والا اللہ ہے، ہمارا ممد اور مددگار اللہ ہے، ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت؟ یہی کہا تھا نا ابو سفیان نے جنگ احد میں کہ اعلو حبل لنا العزا ولا عزا لکم، فرمایا کہ اس کا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں، یعنی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود اللہ پر جو ایمان ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی، فزادہم ایمانا، اب بھی ان کے ایمان خوب بلند ہیں اور بڑھ چکا ہے، بلکہ یہاں یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی واقع ہوتی ہے، اور اہل ایمان کا تو ایمان ایسے موقعوں پر بڑھتا تھا، نہیں دو قسم کے لوگ منافقین، ایسے موقع پر ان کے ایمان کا پتہ لگتا ہے کہ ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا نفاق کے ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ راہ فرار ڈھونڈتے ہیں، اسی لیے جہاد کی راہ کو بالکل چھوڑ دینا، یہ نفاق سے اس کو تعبیر کیا، اور ادھر اہل ایمان ان کا ایمان اسی موقع پر جوش مارتا ہے کہ ہم نے لڑنا ہے کفار کے مقابلے میں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے، مسلمانوں کے دشمن ہم تیار، کیا حکم ہے ہمارے لیے۔ یہ الگ بات ہے، جہاد کے حوالے سے دین اسلام نے تفصیلی احکامات، شرائط، اصول و ضوابط بیان کیے ہیں، ہر لڑائی کا نام جہاد نہیں رکھا جا سکتا جسے کسی اور موقع پر بیان کیا جائے گا، تو ہر لڑائی جہاد نہیں ہے، جہاد کی بھی ایک اپنی تفصیل ہے، اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، ہر لڑائی کا نام جہاد رکھنا قطعاً غلط ہوگا۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ پھر جہاد ہونے کے باوجود اس کو جہاد کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینا پڑے گا، ہم اس کو پھر اپنے طریقہ کار، اپنے فلسفے کے مطابق اس جہاد جیسے عظیم ایک کام کو ڈھالیں گے نہیں۔ تو لوگوں نے ڈرایا آنے والے قافلے نے
ان کا ایمان بڑھ چکا ہے۔ مسئلہ ثابت ہوا کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مومن کے ایمان میں کب کمی آتی ہے اور کب اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر تو ان صحابہ کا ایمان تو بڑھتا تھا، جیسے موقعوں پر ہم جیسوں کا ایمان واضح طور پر کم ہو جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے ایمان کی اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اور ہر نیکی جو ہے وہ ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اور ہر برائی ایمان میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ یہ ہمارا یعنی موقف ہے ایمان کے حوالے سے۔ ایمان ایک ایسی چیز نہیں بس وہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے بسیط بن کر، نہیں، بلکہ اس میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ جیسے جیسے انسان کی نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں، ایمان میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے جو ہے وہ برائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ایمان میں بھی کمی آتی چلی جاتی ہے، بہت کمی آتی چلی جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے انسان کثرت گناہ کی وجہ سے دل سے آ ہوا، حتیٰ کہ نیکی نہ لگی، گناہ نہ لگا، گناہ میں لذت آ رہی ہے، امکان بڑھ جاتا ہے اس طرف کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے اور کفر یاد کر بیٹھے۔ اس لیے کہا نا کہ بالکل یعنی کہ گناہوں کو حلال سمجھنا بھی کفر ہے۔ ایک ہے یعنی غفلت کی بنیاد پر گناہ کرنا، اور ایک ہے یعنی جرت کے ساتھ ان کو حلال سمجھتے ہوئے گناہوں کا استحلال، یہ تو کفر ہے۔ یہ آخری اسٹیج سمجھنا شروع ہو جاتی۔ اب تک گناہ تھا اور یہ ایمان میں کمی کا سبب تھا، کرتے کرتے وہ اس اسٹیج پر پہنچ سکتا ہے کہ اس کو اپنے لیے حلال ہی سمجھ لے، تعویلیں نکالنا شروع کر دے، نہیں جی قرآن میں کہیں حرمت ہے ہی نہیں جی، میں مانتا ہی نہیں ہوں جی، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اہل ایمان تو ایسے موقع پر ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی۔ تو ہمارے لیے پیغام ہے اس موقع پر، آج کا مسلمان ایسی کسی مصیبت پر کسے پکارتا ہے؟ قابل غور بات، اس کی امید، اس کا توکل کس پر ہوتا ہے؟ وہ کس کے نام کے نعرے مارتا ہے اور ناز علی کی باتیں کی جاتی ہیں اور فلاں فلاں فلاں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ صحابہ کرام نے ایسے موقع پر تو جو بات کہی تھی وہ کیا تھی؟ ابو سفیان کے جواب میں اللہ مولانا ولا مولا لکم کہا تھا، اور یہاں صحابہ کا جملہ قرآن کریم نے نقل کیا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی اور وہ اچھا کارساز، اللہ ہمیں کافی۔ جب اللہ ہمارا مددگار ہے، معاون ہے، ہمارا مولا ہے، ہمیں کسی اور کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور کے نام کی مالا جپنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اور پھر جب اللہ سے امیدیں لگائی جائیں، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، پھر وہ بڑی نعمت کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ لوٹے۔ کیا فضل ہے کہ انہیں کسی تکلیف نے دوبارہ نہیں چھوا، اللہ کی رضامندی الگ سے ملی، کہ حکم مانا ہے اور اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے نکلے تھے، وہ مل گئی ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ تکالیف سے بھی اللہ نے بچا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، کافروں سے۔ فلا تخافوہم وخافونی، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھ سے ڈرنا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو جو خالق حقیقی کا ایک ڈر ہونا چاہیے، وہ ڈر کسی اور سے رکھنا قطعاً جائز نہیں۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور آپ کو یہ جو کفر میں جلدی کرنے والے لوگ ہیں یہ آپ کو غمزدہ نہ کریں۔ انہم لن يضروا الله شيئا، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظیم، اللہ چاہتا ہے یہ کہ ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں باقی رہے نہ، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب علیم، جنہوں نے کفر کا سودا کر لیا ایمان کے بدلے میں، یہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، اور کافر یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے جو ان کو ڈھیل دی ہے، ہم نے جو ان کو ڈھیل دی ہے، یہ ڈھیل جو ہے وہ ان کے لیے کوئی بہتر ہے۔ انما نملي لهم ليزدادوا اثما، بلکہ یہ ڈھیل اس لیے ہے کہ وہ اور گناہ میں بڑھ جائیں۔ اللہ جو مہلت دیتا ہے یہ سمجھ لیں کہ مہلت اور زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے کہ انسان اور گناہ کرتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کی مہلت سے توبہ کی طرف آتے ہیں، اور یہ بہت توڑے لوگ ہیں، اور بعض لوگ پھر جو ہے موت کا لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور اس وقت تک پھر اس ڈھیل میں بجائے اس کے کہ رجوع اللہ کی طرف آئیں اور گناہوں کی طرف اور بدمستیوں کی طرف گزرتے چلے جاتے ہیں اور مست ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بالآخر وہ پھر اللہ کے
طرف سے رسوا کن عذاب کا جو ہے وہ لقمہ بنتے ہیں. ولہم عذاب مہین، پھر ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ مومنوں کو ایسے ہی چھوڑ دے جس پر تم ہو؟ نہیں، اللہ ایسا نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے کہ خبیث اور طیب میں فرق آ جائے. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ نہیں اطلاع دیتا غیب پر تم کو. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن رسولوں میں سے جسے چاہے چن لے. چن لے کا معنی یہ کہ اسے پھر اطلاع دیتا ہے. اطلاع کے بعد وہ غیب نہیں رہتا، غیب اس سے پہلے تک ہے. جب ایک چیز ظاہر ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اطلاع دے دی گئی وہ پھر ظاہر ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو جو چیزیں مل جاتی تھی خبر، آپ وہ بتلا دیتے تھے امت کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہم معاملہ دین سے متعلقہ، شریعت سے متعلقہ چھپایا نہیں، خواہ اس کا تعلق آخرت سے ہو. آخرت کی بھی جو خبریں آپ کو ملیں وہ آپ نے بتلا دیں. قبر کی جو خبریں ملی ہیں آپ نے بتلا دیں کہ فرشتے آتے ہیں اور وہ یوں یہ منکر نکیر ہوتے ہیں اور یہ سوالات کا معاملہ ہوگا. دنیا کے حوالے سے بھی جو اہم معاملات تھے جو شریعت کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے. وہ غیر کسی صورت نہیں، نہ آپ نے غیب میں اسے خود رکھا، نہ اللہ کے رسول پر اطلاع پا جانے کے بعد غیب کا کوئی یعنی کہ اس پر لفظ استعمال کرنا صحیح رہتا ہے، اور نہ ہی وہ غیب میں رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ پوری امانت اور دیانت کا حق ادا کرتے ہوئے وہ امت تک پہنچا دی. اور بہت ساری باتیں ایسی تھیں غیب کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلائی نہیں. حتیٰ کہ نفاق کا معاملہ لے لیں، قرآن کریم نے اہل نفاق کے بارے میں بھی کہا نا، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. یعنی کچھ اہل نفاق ایسے تھے کہ ان کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہا ہے کہ آپ انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. تو یہ مسئلہ یہاں واضح ہو گیا. بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ غیب کی خبریں رکھتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. قرآن کریم کی کئی ایک آیات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی اس عقیدے کو بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے. قرآن کریم میں تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں غیب جانتا، ایک تو لفظ کھلے لفظ ولا عالم الغیب کے الفاظ، میں غیب جانتا ہی نہیں، ولا عالم الغیب. اور ایک جگہ اگر میں جانتا تو میں یعنی مما مسنی شو، یعنی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، مجھے کوئی پریشانی ہوتی نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. کہیں 70 جو ہے وہ صحابہ کو شہید کر دیا گیا ہے، کہیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پاکیزہ اور جو ہے وہ مومنین کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو ہے وہ زبان دراز کی جاتی ہے، اور آپ جو ہے وہ کئی دن تک مسلسل پریشان رہتے ہیں. وحی کا آنا منقطع ہو چکا ہے. کہیں آپ سے سوال کیا گیا ہے اور آپ اس امید کے ساتھ کہ فرشتہ آئے گا جواب دے دیں گے، اور 15 دن آپ انتظار کرتے رہتے ہیں، اور جو ہے وہ کل تک معاملہ مزید تاخیر کا شکار ہوتا جاتا ہے، اور آپ جو ہے وہ فرشتے کے منتظر ہوتے ہیں. وحی منقطع کیوں ہو گئی آپ کو معلوم نہیں ہوتی. کہیں فرشتہ نہ آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فرشتہ اندر داخل نہیں ہوتا اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا. کہیں جو ہے وہ آپ کے کھانے میں جو ہے وہ زہر ملانے کی کوشش کی جاتی ہے اور آپ کو اطلاع نہیں ہوتی. احد میں آنے والی تکالیف جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، آپ کو اس کی قطعاً اطلاع نہیں تھی. اور جو کچھ جو ہے اس طرح کے دیگر واقعات، یہ سارے جو ہے اس بات کے دلائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان باتوں سے قطعاً واقف نہ تھے، ورنہ تو بہت ہی غلط مفہوم ان باتوں کا نکلے گا. بہرحال فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم اللہ نے تیار کر رکھا. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير له، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل میں سے، یہ بخل کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، بل وہ شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے بدترین چیز ہے. کنجوسی، بخل، یہ بدترین چیز ہے، ایسی بدترین کہ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن اسی بخل والی جو چیزوں کا اللہ تعالیٰ طوق بنا کر ان کو پہنائے گا. وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ کے لیے آسمان و زمین کی میراث. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. تو یہاں کنجوسی کو جو ہے وہ اس کی مذمت کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. کیوں نہیں ادا کرتا؟ مال کی ایک محبت ہے،
کنجوسی اور بخل اس کے اندر پیدا ہو چکا ہے، اور اب مال سے ایسی محبت کرتا ہے، زکوٰۃ جو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا ایک فریضہ ہے اسے ادا نہیں کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے مال کو اللہ تعالیٰ گنجے سانپ کی شکل دے گا، اور وہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اس کے گلے سے لپٹ چکا ہے، اور وہ اسے اپنے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا جمع کیا ہوا خزانہ، کنجوسی کرتے ہوئے، بخل کرتے ہوئے جسے تم نے بڑا اپنے سینے کے ساتھ جو ہے لگائے رکھا، اپنی تجوریوں میں سنبھال کر رکھا، بینک بیلنس تو تیرا بڑھتا گیا، مال کے ذخائر تیرے بڑھتے گئے، لیکن ایسے لوگ تھے تیرے سامنے جو مستحقین تھے، اور ان کے حوالے سے اللہ نے تجھے ذمہ دار بنایا تھا کہ تو نے یہ حق زکوٰۃ ادا کرنا ہے، لیکن اس حوالے سے تو نے غفلت برتی، تو اب یہ ایک انجام ہے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ ای داء ادوأ من البخل، کہ کنجوسی سے بڑی بیماری کیا ہو سکتی ہے، جس کو لگ جائے نا پھر وہ اپنی ذات پہ بھی کچھ خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ و عشر تو دور کی بات ہے، وہ پھر اپنی ذات پر کچھ خرچ کرنے کو جو ہے بہتر نہیں سمجھتا، خواہ اس کی وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو۔ وَلَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر اور ہم جو ہے وہ غنی ہیں، مالدار ہیں۔ زکوٰۃ کا جب حکم آیا تو بعد یہودیوں نے اس طرح کے جملے کہہ دیے کہ اللہ تو معاذ اللہ محتاج ہے، ہم مالدار ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کو، ہم دیتے ہیں نا جی، ہم سے لیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر نے اس کو تھپڑ بھی مار دیا تھا، تو اس تناظر میں یہ آیا، اللہ نے اسے سن لیا، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ان قریب ہم لکھیں گے جو انہوں نے کہا اور ان کے قتل کو جو انہوں نے انبیاء کا کیا ناحق، ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم کہیں گے چکھو یہ جلا دینے والا عذاب، ذالک بما قدمت ایدیکم ان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور ان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ظلم کرنے والا نہیں۔ الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ کوئی ایسی قربانی لے کر نہ آئے جسے آگ کھا لے۔ پچھلے دور میں قربانی کی قبولیت کا جو ہے یہ ایک ذریعہ ہوتا تھا، ایک علامت ہوتی تھی کہ آگ اسے آ کر کھا لیتی تھی، لیکن بہرحال یہ ان کا صرف دعویٰ برائے دعویٰ تھا۔ اس دور کے تعلق سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے تعلق سے اس طرح کی کوئی بات انہیں نہیں کہی گئی۔ قل قد جاءکم رسول من قبل بالبینات، اگر یہی بات کہی گئی ہے تو پھر پہلے رسول آ چکے ہیں، بعد نشانیوں کے ساتھ آئے، وبالذی قلتم، اور ایسی قربانیاں لے کر بھی آئے جو تم نے دعویٰ کیا ہے، یہ علامات لے کر بھی آئے تھے۔ فلم قتلتموہم، پھر انہیں کیوں قتل کیا تم نے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچو، فان کذبوک فقد کذب رسل من قبلک جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا تو صرف آپ کو نہیں، آپ سے پہلے کئی ایک رسولوں کو جھٹلایا گیا، وہ رسول جو وعدے دلیلیں لے کر، وعدے نشانیاں لے کر آئے تھے اور صحیفے ان کے پاس موجود تھے اور اللہ کی طرف سے روشن کتاب لے کر آئے، لیکن انہوں نے اپنی منمانیاں کی، ان انبیاء کی باتوں کو نہ مانا، ان کا انکار تو کیا، انہیں قتل تک کیا۔ یہ ان کے آباء و اجداد نے یہود کے کیا اپنے ادوار میں، اور اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تمہیں قیامت کے دن پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب۔ اما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، جو اس کے دھوکے میں پڑ گیا اس کی آخرت کا تو خسارہ یقینی۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے مالوں کے معاملے میں، جانوں کے معاملے میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور ضرور تم اہل کتاب سے اور مشرکوں سے ایسی باتیں سنو گے جو تکلیف دیں ہوں گی اور بہت زیادہ تکلیف دینے والے ہوں، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم نے اس پر صبر کیا، تقوی اختیار کیا، تو یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے اور عمدہ کاموں میں سے کام ہوگا۔ تو صبر کی یہاں ترغیب بڑے ہی احسن انداز میں اور عمدہ انداز میں قرآن کریم جو ہے بیان فرما رہا ہے کہ تم نے صبر کا، تمہیں تکالیف ملیں گی، زبانی حملے ہوں گے تم پر، زبان درازیاں ہوں گی، لیکن تم نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اہل کتاب سے جب وعدہ لیا گیا تھا تم نے لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے تورات کی تعلیمات کو، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اسے چھپانا نہیں ہے، وَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا،
انہوں نے اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا، یعنی نہ خود عمل کیا نہ اس کا عام کیا، اس کا علم عام کیا، بشروا بہ ثمنا قلیلا، اور کم قیمت میں بیچ دی گئی، یعنی دنیا کی جو بھی قیمت ملے آخرت کے مقابلے میں کم ہے، دنیا کے 4 ٹکے تو مل گئے لیکن آخرت کا خسارے کا سودا انہوں نے کر لیا، فبئس ما یشترون، بس برا ہے جو انہوں نے خریدا ہے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا، اور آپ جو ہے ان لوگوں کو جو دینے پر کچھ خوش ہوتے ہیں اور جو کام انہوں نے نہیں کیا ہوتا اس پر جو ہے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، آپ نہ سمجھیں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں دن و رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یہ نشانیاں ہیں، کیا نشانی ہیں؟ کہ یہ سب توحید کی ایک واضح علامات ہے، ان سب کو پیدا کرنے والا، ان کا نظام چلانے والا ایک اللہ رب العالمین ہے، اور اہل عقل اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ اور اہل عقل ہیں کون؟ اللہ نے ان کا بھی تعارف اگلی آیات میں کروا دیا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو ہے حالت قیام میں اور بیٹھے ہوئے بھی، اور وعلی جنوبہم، اور کروٹوں کے بل بھی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اہل عقل کی خوبی کیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہو چکی ہے، اب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ یہ تدبر کیا کرتے ہیں؟ یہی کہ پیدا کرنے والا انہیں کون ہے، اور نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے کہ انہیں اللہ ہی پیدا کرنا ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ نے کوئی انہیں عبث بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بلکہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے انہیں بے فائدہ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اہل عقل کی یہ بھی دعائیں ہیں جنہیں قرآن کریم عقل مند قرار دے رہا ہے، دانش مند قرار دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور ان دلائل آفاقیہ اور دلائل انفسی سے ایک نتیجہ نکالنے والے کہ ان ساری چیزوں کا بنانے والا، نظام چلانے والا ایک اللہ رب العالمین، اور یہ پھر اس کے بعد نتیجہ نکالنے کے بعد اللہ کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق جوڑتے ہیں کہ آخرت کے تعلق سے انہیں اپنی فکر بھی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ اہل عقل ہے۔ اور پھر ان کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہوتی ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اللہ جہنم سے ہمیں بچا لینا، اس لیے کہ جو جہنم میں گیا اس کا تو خسارہ یقینی، وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اللہ ہم نے منادی پکارنے والے، یا تو قرآن کریم مراد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کی بات کو سن لیا ہے، سننے کے بعد جو ہے وہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اللہ ہم سے ہمارے غلطیوں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرنا، ان کے ساتھ فوت کرنا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اپنے رسولوں کے ذریعے سے اللہ جو تو نے وعدہ فرمایا ہمیں وہ عطا فرما دینا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ تیرے وعدے ہیں جو قیامت کے تعلق سے تو نے پورے کرنے ہیں، یا اللہ یہ وعدے پورے فرما دینا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، بس دعا قبول کی ان کے رب نے ان کی کہ انی لا اضيع عمل عامل منکم، کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مذکر ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ بعضکم من بعض، تمہارا بعض بعض سے ہے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، بس جو ہجرت کرے، جس نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اللہ کی راہ میں، میری راہ میں، اللہ فرماتا ہے میری راہ میں بڑی تکالیف برداشت کی، اور انہوں نے قتال کیا، وقتلوا، اور قتل کر دیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تو اللہ فرماتا ہے میں ان کے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور انہیں جنتوں میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ثواب من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بڑا ثواب اور بڑا ایک اچھا صلہ اللہ کی طرف سے ملے گا۔ واللہ عنده حسن المآب، حسن و ثواب، اور اللہ کے ہاں بہت اچھا بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اللہ فرماتا ہے ان کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا یہ آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ دنیا کی زندگی میں ان کا گھومنا پھرنا تو چند دنوں کا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، وہ جنتوں میں ہوں گے، ہمیشہ وہاں رہیں گے،
نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہ بہت بہتر چیز ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. اور اہل کتاب میں سے بعض جب اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور جو آپ لوگوں کی طرف نازل ہوا ہے قرآن کریم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ان کی طرف نازل ہوا تھا پہلے ان کتب پر بھی ایمان لائے، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے. لا یشترون، عبداللہ بن سلام وغیرہ جیسے جو صحابہ کرام تھے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کا سودا نہیں کرتے کہ کم قیمت میں بیچ دیں، دنیا کی جو بھی قیمت ملے وہ آخرت کے مقابلے میں کم ہی ہے. اولئک لهم اجر عند ربهم ان اللہ سریع الحساب. یہی ہے وہ لوگ کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اللہ نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا ورابطوا، اور مقابلے میں جمے رہو، مورچوں میں ڈٹے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو آج کی اس کلاس میں یہ ہم نے پوری سورہ آل عمران مکمل کر دی ہے اللہ کی توفیق اور اس کی عنایت کے ساتھ. آئندہ کلاس میں سورہ نساء کو ہم انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے، اور آج کی کلاس کا یہیں اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.